اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ سب سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ پہلی مرتبہ چینل پہ آئے ہیں تو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیا کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ چلیے آج کے موضوع کی طرف۔ دوستو، بیوی کی محبت قرآن سے ثبوت۔ کوہ طور پر تجلی الہی کی زیارت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر ایسی قوی چمک رہتی تھی کہ چہرے پر نقاب کے باوجود جو بھی آپ کی طرف آنکھ بھر کر دیکھتا تو اس کی آنکھوں کی بینائی فوراً ختم ہو جاتی۔ آپ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، مجھے آپ ایسا نقاب عطا فرمائیں جو اس قوی نور کا ستر بن جائے، یعنی کہ چھپا دینے والا بن جائے، اور مخلوق کی آنکھوں کو میرے چہرے کی وجہ سے نقصان نہ پہنچے۔ تو حکم ہوا کہ اپنے اس کمبل کا نقاب بنا لیجئے جو کمبل اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کوہ طور پر عطا کیا تھا۔ کون سا کمبل؟ جس نے طور تجلی کا تحمل کیا ہوا ہے، اے موسیٰ اس کمبل کو اپنے چہرے پہ ڈال دو۔ اس کمبل کے علاوہ اگر کوہ کاف بھی آپ کے چہرے کی تجلی بند کرنے کو آ جائے تو وہ بھی مثل کوہ طور فوراً پھٹ جائے گا، کیونکہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو دیکھ لیا ہے، اس لیے آپ کا چہرہ اتنا نورانی ہو چکا ہے۔ الغرض موسیٰ علیہ السلام نے بغیر نقاب کے خلائق کو اپنا چہرہ دیکھنے سے منع فرما دیا، یعنی کہ لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منع فرما دیا، آپ میرا چہرہ نہ دیکھیے، کیونکہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی ایسی جھلک موجود ہے، چہرہ دیکھتے ہی آپ کی آنکھیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ حضرت بی بی صفورہ پاک آپ کے حسن نبوت پر عاشق تھیں۔ آپ جب نقاب نظروں کے درمیان حائل ہو گیا تو آپ فوراً بے چین ہو گئیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کر چلتے تھے، اس وجہ سے حضرت بی بی صفورہ پاک بہت پریشان ہوتیں، کیونکہ وہ آپ کا چہرہ دیکھ نہیں پاتی۔ جب صبر کے مقام پر عشق نے آگ رکھ دی تو آپ نے اسی شوق اور بیتابی سے پہلے ایک آنکھ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کے نور کو دیکھا اور اس سے ان کی آنکھ کی بینائی فوراً ختم ہو گئی۔ اس کے بعد بھی آپ کو صبر نہ آیا، دل اور آنکھوں کی طلب اور بڑھ گئی۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر نظارہ تجلیات طور دیکھنے کے لیے دوسری آنکھ بھی کھول دی اور اس کی بینائی بھی فوراً ختم ہو گئی۔ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی بی بی صفورہ پاک آپ سے کتنا محبت کرتی تھی۔ پہلے دیکھا ایک آنکھ کی بینائی ختم، پھر بھی باز نہ آئیں، دوسری آنکھ سے دیکھا تو دوسری آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی۔ تو حضرت بی بی صفورہ پاک سے ایک عورت نے پوچھا، کیا تمہیں اپنی آنکھوں کے بے نور ہو جانے پر کچھ حسرت و غم ہوا ہے؟ تو بی بی پاک نے فرمایا، مجھے تو یہ حسرت ہے کہ میری ایسی 1000 آنکھیں ہوں اور وہ بھی عطا ہو جائیں تو میں ان سب کو محبوب کے چہرے کے تاباں کو دیکھنے میں قربان کر دیتی۔ یعنی کہ وہ فرما رہی ہیں، اگر میری 1000 آنکھیں ہوتیں پھر بھی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتی، چاہے 1000 کی 1000 آنکھیں ضائع بھی ہو جاتیں، مجھے اس سے کچھ پریشانی نہیں ہوئی۔ مگر
آنکھوں کے حلقے کے ویرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کا خاص نور سما گیا ہے۔ حق تعالیٰ کو حضرت بی بی صفورہ علیہ السلام کی یہ سچی چاہت، تڑپ، یہ کلام، یہ مقام، عشق اور دل و نظر کی طلب بہت پسند آ گئی۔ خزانہ غیب سے پھر ان کی آنکھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بینائی کا نور اور تحمل بخش دیا جس سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ طیبہ کو دیکھا کرتی تھی۔ قربان جائیے، جب دل سے کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، جب اپنی بیوی اپنے خاوند سے اتنا محبت کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اپنے خزانے کے راستے کھول دیتا ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے حضرت بی بی صفورہ علیہ السلام کے لیے ان کی آنکھیں دوبارہ واپس عطا کر دیں، کیونکہ انہوں نے عشق موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اپنی دونوں آنکھوں کی بینائی کھو دی تھی، لیکن پھر بھی وہ ان سے محبت کرتی تھی۔ ان کی محبت سچی اور لگن پکی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوبارہ وہ آنکھیں عطا کی۔